بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب نمبر 16 آ گیا، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ یہ باب ہے کہ ٹھیک ہے نا، جو اس بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا سمندر کے اندر یا پانی کے اندر الی الخضر، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، ان کی طرف جو تھا یہ تھے اس میں سے، وقولہ تعالیٰ، ایسے ہی وقولہ تعالیٰ، اور یہ باب ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا اس میں سے کیا، حل اتبعک، حل اتبعک، جی تو یہ باب ہے اس چیز کے اندر سے کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی، میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ آپ مجھے جو ہے کچھ تعلمنی، آپ مجھے علم سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، مما علمت رشدا، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو ہدایت دی گئی۔ تو اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ بات آ گئی، باب کیا چل رہا تھا، علم کے باب کے اندر سے جو تھی اس میں سے آ رہا تھا، اور اس کے اندر سے کہ حل اتبعو کا اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ آگے جو ہے نا 19 نمبر باب جو آئے گا نا، 19 نمبر باب وہ کیا آئے گا، باب الخروج فی طلب العلم، کہ علم کے لیے بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے۔ اچھا، علم بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ جو علم آ رہا ہے وہ جو آگے جو آئے گا وہ مطلقاً نکلنا مراد ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، سمندر کے اندر نکلنا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سمندر کے اوپر بھی سفر بھی کرنا پڑ جائے نا بندے کو، سمندر کے اوپر بھی پار کرنا پڑ جائے، دریاؤں سمندروں کو بھی جو ہے اس میں سے، تو کیا کرو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلو، تو بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا، کہ اپنی جگہ کے اوپر نہیں ہوتا، تھوڑا سا کیا کر لینا چاہیے، آپ لوگ بھی یہ کر لیا کرو کہ جس جگہ عام جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے، جب سبق پڑھنے لگو تو تھوڑا سا کیا کر لیا کرو، اپنی جگہ تبدیل کر لیا کرو علم کے لیے، تاکہ کیا ہو جائے، یہ ایک قربانی جو ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے تھوڑی سی جگہ چینج ہو گئی تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، تو مشابہت آ جائے گی اصل طلباء کے ساتھ جو پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتے تھے، اور آج کل بھی مدارس کے اندر جو بیچارے بڑی مشقتوں کے اندر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، بعض مدارس میں بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مشابہت بھی اختیار کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آ گیا، ٹھیک ہے، اور علم کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے، مشقت برداشت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کرو، خوشی کے ساتھ، مشقت جو ہوتی ہے نہیں، کہو کہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ آ جائے، سب کچھ بیٹھے بٹھائے نہیں آتا، ہر چیز جو بھی وہ ہوتی ہے نا، مشقت کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے نا وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے، پھر اس کا ایک بڑا ایک لذت ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ اگر جو چیز مل رہی ہے بالکل بیٹھے بٹھائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے تو مقصود کیا تھا، تعلیم کے لیے یہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں تھوڑے گئے تھے، وہ تو خشکی میں گئے تھے، وہ تو بعد میں سفر کیا تھا، دریا کے اندر جو سفر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو خشکی کے اندر وہ کیا تھا، تو یہ کیا بات ہوئی، موسیٰ فی البحر الی الخضر، جی سمندر میں جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہم بعض رات یہ کہتے ہیں یہ علاج جو ہے نا الی الخضر، ٹھیک ہے نا، فی البحر، تو یہ مال خضر تھا اصل میں، علاج بمانا ماں ہے، سمندر میں دریا میں تو گئے تھے نا جب وہ کشتی کو توڑا تھا اس میں سے،
کشتی کو جو ہے جو توڑ دیا تھا، تو اس میں سے تھا. تو یہ ماں کے معنی میں علاج ہے. اب دیکھیے ذرا، وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو والحر بن كيس بن حسن الفرازي في صاحب موسى. ٹھیک ہے نا، انه تمارى، کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو گئی تھی، یہ بحث ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، کہ جی ہوا، ٹھیک ہے نا، تو انہو تمہارا ہوا، ٹھیک ہے نا، اور ہاں ان کے انہو تمہارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفرازی فی صاحب موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی تھا وہ کون تھے اصل میں؟ قال ابن عباس ہوا خضر، وہ خضر تھے. فمر بہما ابی بن کعب، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ فداؤ ابن عباس، قال انی تمہارا تو انا وصاحبی، تو فمر بہما ابی. اچھا جی، تو ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا نا صاحب کہتے ہیں ان تمہارا ہوا کہ جو تھے اس میں سے والحر بن قیس بن صاحب موسیٰ، قال ابن عباس ہوا خضر بن عباس کہتے ہیں فمر بہما ابی بن کعب. ایک منٹ ٹھہر جزا. اچھا، اب ان دونوں کے پاس سے کیا گزرے؟ ابی بن کعب گزرے. ابی بن کعب جا رہے تھے، یہ دونوں آپس میں اس بات میں بحث کر رہے تھے. تو کہتے ہیں فداہ ابن عباس، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے جی کیا کیا کہ جی اس میں سے تو ابن عباس نے کیا کیا، ابن عباس نے ان کو بلایا ابی بن کعب کو. فداہ ابن عباس، ابن عباس نے کہا انی تمہارا تو انا و صاحبی، کہ میں، میرا اور میرے ساتھی کا نا اختلاف ہو گیا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، ٹھیک ہے نا، جہاں ملنے کی جگہ جو تھی. کہا تھا اس ساتھی کو، کہا تھا نا کہ مجھے بتانا جب مچھلی کیا ہو جائے، پانی کے اندر چلی جائے راستہ بنا کے، تو پھر مجھے بتانا. حال سمے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی بات سنی ہے اس بارے میں؟ قال نام صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شان یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا، تو حضرت بنی اسرائیل اس جاء رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك، تو وہ کیا تھے، ایک لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں. اس جاء رجل، ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہو؟ قال موسیٰ لا، تو مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے. فاوحى اللہ، تو اللہ نے وحی کی لا موسیٰ، بلا کیوں نہیں، عبدنا خضر فسأل موسیٰ ربہ السبیل الیہ فجعل اللہ له الحوت آیۃ، نشانی بنائی تھی مچھلی کو. وکیل لو اذا فقدت الحوت، جب تو گم پائے مچھلی کو، فرجے فانک ستلقاہ، تو تو ادھر جو ہے نا اس جگہ کو ڈھونڈ ذرا، تو تجھے جو مل جائے گا. وکانا یتبع اثر الحوت فی البحر، تو ڈھونڈتے رہے اس سمندر کے یعنی اس میں. وقال لموسیٰ فتاہ، ٹھیک ہے نا، تو اپنے اس نے وہ کہا تھا، اپنے فتح کو کہا تھا، جو نوجوان لڑکا جو تھا ساتھ تھا اس کو کہا تھا، یوشع بن نون جو تھے نا اس میں سے، رأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، ٹھیک ہے نا، تو ففتح، تو اس نے فقال لموسیٰ فتاہ، تو ان لڑکے نے کیا کہا تھا، آپ کو جو ہے نا، آپ کو دیکھیں، ہم نے یاد ہے جب ہم اس کے پاس جو تھے چوٹی کے پاس بیٹھے تھے، تو اس پہاڑ کے پاس بیٹھے تھے، تو فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان، تو شیطان نے بھلا دیا مجھے، ان اذکر قال ذلک کنا نبغی فارتد علی آثارہم قصصا، تو پھر یہ پیچھے وہ تھے. اچھا یہ فوجدا خضرا، دونوں نے پایا، فکان من شأنہما ما قص اللہ فی کتابہ، ٹھیک ہے نا، تو جو ہے نا باقی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا نا اس میں سے یہ بات آ گئی کہ جناب علی انہوں نے بیان کیا کہ جناب ایسا ہوا تھا.
ٹھیک ہے نا, یہ آگے بھی آنی ہے بات, ذرا تھوڑا سا اس پہ ہم آگے بات کریں گے. اچھا ابھی ذرا آگے یہ بات آئے گی, ٹھیک ہے نا, تو یہ اگلے 19واں باب آ رہا ہے نا, وہاں پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. اچھا ابھی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کی 19واں باب میں اندر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں ذرا. اب دیکھو ذرا, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتابہ, یہ باب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کہ جو انہوں نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتابہ, یا اللہ تو ابن عباس کو کیا تھا اس میں سے کہ اس کو کیا کر دیجئے, ان کو کتاب کا علم عطا کر دیجئے, یا کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی قال سنا عبد الوارث قال سنا خالد بن نکرمہ عن ابن عباس قال زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علم الکتابہ, زمنی حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, ٹھیک ہے نا, اور فرمایا کہ اللہم علمہ الکتابہ, اے اللہ اس کو تو علم کتاب کا علم عطا کر دیجئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے حق میں کیا ہو گئی تھی, دعا قبول ہو گئی تھی نا. اور حضرت عبداللہ بن عباس تو پھر تفسیر کے اندر کیا ان کی شان ہی کیا ہے, بڑی عجیب قسم کی جو ہے نا ان کا ایک وہ معاملہ تھا. اچھا اب ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کیوں, یہ باب کیوں لے کر آئے ہیں, پیچھے کون اختلاف کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابن عباس تھے نا, حضرت موسیٰ جو تھے ابن عباس جو تھے, اور وہ کہہ رہے تھے جس کے پاس گئے تھے وہ خضر تھے, حضرت خضر تھے, ایسا ہی ہے نا, پیچھے ہی بات بتائی نا کہ پیچھے کیا گئے تھے اس میں سے, کہ خضر کے پاس گئے تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ خضر تھے جن کے پاس گئے تھے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو حضرت ابن عباس کی رائے پیچھے بھی کیا ہونی چاہیے, انہی کی رائے کیا ہونی چاہیے, مضبوط ہوگی پھر, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ پیچھے والے باب کی ایک تائید کے نظریے لے کر آ رہے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے ملے ہیں وہ خضر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ خضر تھے. اچھا آگے دیکھو 18واں باب آ گیا, باب متی یسع السماع الصغیر. اب یہ بات ہے بچے کا کس عمر میں سننا صحیح ہے, بچہ کس روایت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تحمل روایت کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو ایک ہوتا ہے روایت بیان کرنا, یہ جو اہل تصوف حضرات ہیں ان کے بقول زندہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ملاقات بھی ہو جاتی ہے بعض حضرات کی جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات بھی ہو جاتی ہے. باقی بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں انتقال فرما چکے ہیں, لیکن جو کہہ لیں کہ جو مشاہدات اور اس کی بات ہے وہ زندہ ہیں, حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ملاقات ہو جاتی ہے ان کے ساتھ خضر علیہ السلام سے. اچھا جی, اب آگے جی باب متی یسع السماع الصغیر, کہ بچہ آب حیات کا شاب حیات کا مسئلہ نہیں ہے کہ آب حیات پیا یا نہیں پیا, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا آب حیات کا کیا معاملہ ہے. لیکن جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے بعض حضرات کی جو ہے. اچھا جی, تو بات یہ چل رہی تھی باب متی یسع السماع الصغیر کہ بچہ کیا تحمل روایت کب کر سکتا ہے, چھوٹا بچہ تحمل روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث سن لے, بیان تو نہیں کر سکتا جب تک کہ بالغ نہ ہو. اب وہ بیان جب کرے گا, اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب وہ بیان کرے گا بالغ ہونے کے بعد تو نابالغی والی اس کی روایت معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی, مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو اس میں بڑا اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 15 سال سے پہلے تحمل بھی نہیں کر سکتا. تحمل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی 10 11 یا 12 سال کا بچہ ہے, بالغ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, تو اور اس کے بعد اب بالغ ہونے کے بعد اگر وہ 10 سال کا واقعہ بیان کرے گا وہ معتبر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور ان حضرات کی رائے یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر کو جہاد میں جانے سے منع کر دیا تھا نا بدر کے موقع پر، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں، ٹھیک ہے نا، جہاد میں جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے، اور تحمل روایت میں کون سی ہوتی ہے، ذہنی صلاحیت تو بچے کی بڑی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض صحابہ جو ہیں انہوں نے نابالغی سے پہلے، ٹھیک ہے نا، تو روایتیں جو ہیں نابالغی سے پہلے جو سنی تھی بعد میں بیان کیا، تو عبداللہ بن عباس، نعمان بن بشیر، ٹھیک ہے، حضرت برا بن عازب، بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کی کیا ہیں روایتیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا، اس میں سے، لیکن اب حدیث سننے کا کب اعتبار ہوگا، تو بعض نے کہا 7 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، کیونکہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ بھی کیا ہوتا ہے، اس میں فہم ہوتی ہے، اس کو یاد رہ جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے جو ہے نا، تو اصل جو بات ہے کہ یہ اصل میں نا عمر کا کوئی وہ نہیں ہے، بس دیکھا جائے گا کہ بچہ کتنا ذہین تھا، اگر ایک بچہ کیا ہے ذہین ہے، سمجھدار ہے، تو چھوٹی عمر میں بھی کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا، آگے چلیے جی، اس پہ میں خاموش رہوں گا، وہ بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا، تو اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بمنا الى غیر جدار فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر، ٹھیک ہے نا، فلم ينكر ذلك علیہ، اب دیکھو جی یہ آ گیا جی، حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس میں سے کیا کر رہے ہیں، تو یہ کون بیان کرنے والے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اتان آپ سمجھتے ہیں مونس کو کہتے ہیں نا، اس کو گدھی پر، ٹھیک ہے نا، تو پھر پہلے حمار فرمایا اس میں جنس کے طور پہ، پھر اتان فرما دی گدھی جو ہے نا، ٹھیک ہے، مونس یعنی گدھی پر، تو آنا یوم قد ناحس احتلام، یعنی میں اس دن احتلام کے قریب تھا، یعنی بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا، میں بالغ ہونے والا تھا، بالغ نہیں تھے لیکن بلوغت کے قریب تھا میں اس وقت جو تھا، ٹھیک ہے نا، مثلا 14 سال کے ہو گئے تھے جو ہے نا، تو وہ پھر 15 سال اسلامی کے بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الی غیر جدار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مینا میں نماز پڑھتے، یعنی سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، میں گدھی پر سوار ہو کر صف کے کچھ حصے کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو میں نے چھوڑ دیا، تو وہ چرتی رہی اور میں خود جا کر صف کے اندر شامل ہو گیا، تو میرے اس عمل پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا، اب اصل میں یہ بات آئے گی بھی، آپ لوگوں نے تھوڑی بہت پڑھی بھی ہوگی کہ کیا گدھا اگر آگے سے گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے، آپ پڑھو گے انشاءاللہ، مختلف وہ عورت کے گزرنے سے، عورت اگر آگے سے گزر جائے، گدھا آگے سے گزر جائے، تو جو اس میں حضرت عائشہ نے بڑی اس کے اوپر وہ بھی کیا تھا کہ عورتوں کو کس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ متشابہ بات لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے، عورت اگر سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا گدھا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب، اور اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ صغیر جو ہوتا ہے اس کی کیا اعتبار، انہوں نے خود بنا دیا کہ صغیر کا سما کیا ہے، معتبر ہے، اچھا وہ بھی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا زبیدی عن الزهری عن محمود بن ربیع قال اکلت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، مجتن مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو، اچھا آپ دیکھو ذرا 5 سال کا بچے کی روایت بھی اب آ رہی ہے کہ 5 سال جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کیا محمود بن ربی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلی میرے چہرے، ٹھیک ہے نا، کلی جو تھی نا، ایک جو تھی اس میں سے کہتے ہیں مجنی مجتن مجہا فی وجی، جسے کلی کرتے ہیں نا منہ ڈال کے، ایسے بچوں پہ ویسے مذاق کے لیے پانی پھینک دیتے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
ایک جو تھی وہ کلی جو تھی وہ میرے چہرے پر کر دی تھی، میں 5 سال کا تو میں اس کو یاد رکھا، جو ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کلی کی تھی۔ اب وہ دیکھیں کتنی بابرکت کلی ہوگی، وہ بھی جو ہے ان کے چہرے کے اوپر۔ مسلم کا تو جو تھا نا، تھوک بھی پھینکا کرتے ہیں، صحابہ کیا کرتے تھے، ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، کہ اگر تھوک بھی پھینکنے لگے تو صحابہ جو تھے اس میں سے ہوتے تھے۔ تو یہ ایسے جس طرح ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اوپر وہ کرتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں نا، تو اس نے جو ہے نا وہ لے کر کلی ڈول سے پانی لیا اور ان کے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ پھینکی اس طرح۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، میں 5 سال کا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنی ایک بڑی بابرکت ایک چیز ہے، ہم اس کو شاید اس کو نہ سمجھ پائیں، لیکن صحابہ کے لیے کیا ہے، وہ تو کیا تھی ایک اس میں سے۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا، مجھے یاد ہے نا۔ ہمارے جو تھے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے جامعہ کے جو وہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ان کو تھپڑ مارا تھا گردن کے اوپر، جو ہے انہوں نے کوئی وہ کی تھی، شرارت کی تھی، تو وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے کہ حضرت نے کیا کیا تھا، ایک تھپڑ لگایا تھا گردن کے اوپر، ہلکا سا جو ہے وہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں رونے لگ پڑا اسی وقت، چھوٹے تھے نا، ظاہری بات ہے، تو میں تھوڑا سا وہ ہو گیا، تو بہت چھوٹے بھی نہیں تھے اور وہ بھی نہیں، تو باقی جو ہیں وہ تو آگے جو خلفاء وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری بڑی وہ ہے، تمہیں تو برکت حاصل ہو گئی ہے، ہمارے لیے تو کیا یہ بڑی برکت کی بات ہے، حضرت نے اصلاح کی خاطر تمہیں کیا کر دی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی پھر اس طرح کی جو ہوتی ہیں یہ بھی کیا ہوتی ہیں، ان کو ساری زندگی پھر یاد رہتی ہیں چیزیں۔ تو اب یہ آگے 5 سال کا بچہ بھی کیا کر سکتا ہے، علم حاصل یعنی بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب وہی آ گیا باب الخروج فی طلب العلم آ گیا یہ۔ ورحل جابر بن عبداللہ مسیر شہر الی عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے 1 مہینے کی مسافت، سوچیں ذرا، ایک حدیث لینے کے لیے کدھر گئے تھے، 1 مہینے کی مسافت، سوچیں 1 حدیث لینے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا، اور ہم جو ہے نا وہ پوری کی پوری کیا ہوتا ہے مفت کے اندر جو ہے بیٹھ کے گھر کے اندر سارا کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب بات بتا دیجیے کہ علم کے لیے کرنا جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے ہے کا سفر۔ اچھا یہ سنی ہوئی تھی حدیث، انہوں نے بھی سنی ہوئی تھی، لیکن واسطے کے ساتھ سنی ہوئی تھی نا، ان سے ایک واسطے سے پہنچی تھی، وائس اوکے وائس اوکے۔ تو انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی پہلے سے، لیکن کیا ہوا، ان کو واسطے سے ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں کیا کروں، میں واسطہ جتنے کم واسطے ہوں ظاہری بات ہے اتنی کیا ہوتی ہے حدیث کی سند عالی ہو جاتی ہے، حدیث کی سند کیا ہو جاتی ہے، عالی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن نیس کے پاس جاؤں گا، تو 1 مہینے کا سفر کر کے ان کے پاس گئے پھر، اور جا کے ان سے سن کے آئے وہ پھر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایک سفر جو تھی حدیث جو تھی، اور وہ حدیث جو ہے نا بھی حدیث واحد نیچے جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نیچے دیکھ حاشیے میں دی بھی ہوئی ہے، نیچے میں دی ہوئی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اچھا یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمع من بعید، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اپنے بندوں کو، اچھا من بود کما یسمع من قرب، تو ایسے جیسے کہ قریب سے سنائی دیتا ہے، انا الملک انا الدیان، ٹھیک ہے نا، انا الملک انا الدیان، یہ حدیث جو تھی اس میں سے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کے کیا کرتا ہوں، اچھا یہ اچھا آپ سنو ذرا، جب یہ پہنچے نا ان کے پاس
تو عبداللہ بن انیس ظاہری بات ہے یہ بھی صحابی تھے نا، جابر بن عبداللہ جو ہیں اس میں سے. تو جب یہ پہنچے ان کے پاس تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کا استقبال کیا، آئیں آپ تھکے ہوئے ہیں، آئیں آپ ذرا سے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے صرف حدیث سنائیے آپ. حدیث انہوں نے سنائی، کہا میں چلتا ہوں بس واپس. بیٹھے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں حدیث کے لیے آیا تھا، بیٹھے بھی نہیں، مہینے کا سفر کر کے گئے. میں کہا بس میں جو نا واپس جانا چاہتا ہوں. کیا اس میں سے سوچیں ذرا کیا لوگ تھے یہ جو ہے نا، عجیب قسم کے وہ تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو پھر یہ وہی حدیث وہ آگے پھر وہ آ گئی ہے. وہ بھی قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قاضی حمصہ قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعی ابن زورین عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس انه تمارا ہوا والحر. ٹھیک ہے نا، صحابی جو تھے ان کے درمیان آپس میں ہوا. ٹھیک ہے نا، ابن کیس ابن حسن الفزاری في صاحب موسیٰ، کہ صاحب موسیٰ کون تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کس سے ملاقات ہوئی تھی. عمر به ابی بن کعب فداء بن عباس قال ان تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسیٰ سال السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله کچھ قال چاہیے فقال ابی نام صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ یقول بینما موسیٰ فی ملأ بنی اسرائیل جاء رجل فقال هل تعلم اعلم منك قال موسیٰ لا فأوحى الى موسیٰ بل عبدنا خضر بل عبدنا خضر. آگے نا فسال السبیل الى لقی الا له الحوت، بالکل وہی اصل ہوتا فی البار. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا اس میں سے. تو یہ اس میں سے آگے فضا خزن فقان میں شان میں کا صلی اللہ کی کتاب ہی، یہ پوری وہی چیز آ گئی ہے. تو یہاں سے اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا ہے، سفر کیا ہے. تو سفر جو ہے نا یہ کیا ہے، علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا اس میں سے، اور واقعی بڑا فائدہ ہوتا ہے. انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے نا، کہیں آنا جانا ہوتا ہے سفر کے اندر، جب علم کے لیے نکلتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ایک وہ ہوا کہ پاکستان کے مختلف مدارس کے اندر مختلف شہروں کے اندر جانے کی توفیق ہوئی ہے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، علم کے لیے جانے کی توفیق دی ہے. ورنہ میں خود جو تھا، ظاہری بات ہے کہ ویسے میں کبھی نہیں وہ ہوا کہ رحیم یار خان، میں نے زندگی میں ایک دفعہ گیا ہوں، اور وہ جو گیا تھا سفر کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے نا، مانکوٹ میں زندگی میں 3 دفعہ گیا ہوں. وہاں پہ جو ہے 2 دفعہ تو پڑھنے کے لیے گیا تھا، 1 دفعہ جنازے کے لیے گیا تھا استاد جی کے جب جنازہ تھا. پھر جو ہے اس طرح ہی جو ہے کراچی میں ایک 1984 کے اندر گیا تھا، اس وقت وہ ویسے گیا تھا، 84 کی بات ہے. اور پھر جو ہے جانا ہوا 2011 کی بات ہے، 2010-11 کی بات ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا دوبارہ کراچی جو ہے. تو ویسے میں نے زندگی میں کبھی اپنے کام سے کسی چیز کے لیے نہیں گیا، نہ ملنے ملانے کے لیے کہیں نہیں جانا ہوا. جہاں بھی جاتا ہوں تو صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ اگر پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو وہ دے دیتے ہیں کہ چلو جی اس میں سے. اور حدیث کے لیے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مجھے وہ مل گیا کہ مولانا شریف اللہ صاحب کی جو ان کے بیٹے سے ہی مجھے ملی، لیکن 17 واسطے بن گئے. 17 واسطے جو ہیں، یعنی جیسے اس میں سے اب میرے 18 واسطے بن گئے. بخاری شریف کی روایت کے اندر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 18 واسطے جو ہیں پوری جو ہے اس میں سے لڑائی کے اندر. امام بخاری تک 15 واسطے بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 جو ہے نا جو ثلاثی روایات ہوتی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو 3 راویوں کی وہ کر کے نا کہ اس میں سے ثلاثی روایات ہوتی ہیں، تو 18 واسطے بن جاتے ہیں. پھر تو اس میں سے جب ہم تھے وہ تو شریف اللہ صاحب کی صنعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی صنعت تھی دنیا کے اندر، 16 واسطے جو ہیں، 16 واسطے. تو میں جب میں جا رہا تھا حدیث کے لیے، سادسہ کی بات ہے، سادسہ کے پیپر دیے تھے، تو اس کے بعد جانے کا وہ تھا تو میراث پڑھنے کے لیے بھی. تو میرے جانے سے 1 ہفتہ پہلے جو تھے وہ استاد جی کا انتقال ہو گیا تھا مولانا شریف اللہ صاحب کا. ان کے بیٹے نے مجھے اجازت دی تھی حدیث کی. تو ٹھیک ہے نا، ان کے بیٹے نے مولانا خلیل اللہ صاحب نے، اور مجھے سادسہ پڑھنے کے بعد اجازت دے دی تھی حدیث کی.
میں نے استاد جی سے عرض کی تھی کہ تھا پہلے تو میری ہمت نہیں ہوئی، جب دورہ میراث کیا، دورہ تفسیر کیا، 45 دن ہو گئے، تقریباً 40-45 دن ہو گئے تھے، تو 19 رمضان تھا، شاید 19 رمضان کی بات ہے، تو واپسی تھی، تو میں نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی میں اصل میں ایک آنے کا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ میں جو وہ حدیث کی اجازت چاہتا تھا کہ جو ہے مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اصل میں تو یہ تھا کہ ان سے لیتا تاکہ 17 واسطے ہو جاتے، لیکن استاد جی کا ایک ہفتہ پہلے انتقال ہوا، یعنی جو میرے جانے سے ایک ہفتہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جی مجھے اجازت حدیث کی۔ استاد جی نے کہا کہ آپ ہم اجازت دیتے نہیں ہیں کسی کو، کم سے کم مشکات پڑھی ہوئی ہو، 7ویں سال کی جو ہے نا مشکات پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم حدیث کی اجازت دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم اجازت دیتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بارے میں جو ہوں نا وہ استخارہ کروں گا، تو اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا، آپ کو جو اگر وہ دل میں آئے گا تو آپ کو حدیث کی اجازت دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ اور استاد جی کو کسی نے بتا دیا تھا میرا پہلے سے ہی جو ہے، کیونکہ کچھ ایرانی لڑکے تھے، تو وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا ان کو کہ جی یہ صوفی صاحب کا خلیفہ بھی ہے، تو اس زمانے میں سیلاب بھی آیا ہوا تھا بڑا سا حریم یار خان کے اندر، تو استاد جی نے جمعہ کے لیے جاتے تھے، وہ 250 سال پرانا مدرسہ ہے وہاں پہ، 250 سال ان کا پرانا مدرسہ، شمس العلوم جو ہے نا گاؤں کے اندر جو تھا، ایک گاؤں سائڈ کے اوپر ہی، تو جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو استاد جی نے کسی لڑکے کو، ایرانی لڑکے کو کہا کہ اس کو بلا لو، یہ میرے ساتھ جائے گا، تو میں ساتھ ہی گیا اس کے اندر بھی، تو استاد جی نے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا کچھ مٹی منگوائی وہاں، اب سارے گنے کی فصلیں تھی، تو گنے کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی بالکل، جو پانی ہی پانی تھا، استاد جی نے مٹی منگوائی اور کہا کہ تم اس پہ کچھ پڑھو، اور جو ہے نا اس کو پڑھ کے جو ہے نا ہم پانی کے اندر پھینکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا پتہ جو ہے نا اس سے وہ کر دیں، پانی جو ہے نا یہ گنے کی فصلیں جو ہے نا بچ جائیں، اور اس میں سے تو مجھے شرم بھی بڑی آئی کہ، اور مجھے اس وقت میں نے تو کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا، تو مجھے شک ہو گیا کہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایرانی لڑکوں نے بتا دیا میرے بارے میں جو ہے، تو میں نے کہا استاد جی میں کیا، وہ استاد جی کا بس جو بھی پڑھتے ہیں تم پڑھ لو، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں نے کیا پڑھنا تھا، میں نے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بس کوئی یہ جو ہے میں کیا کہوں، استاد جی کا حکم ہے، تو وہ پھر جو تھے وہ استاد جی نے بھی کچھ پڑھ کے جو ہے وہ مٹی کے گولے جو تھے وہ کھیتوں کے اندر جو ہے نا پھینکوائے جی، گاڑی سے گزرتے ہوئے جو پانی کے اندر کے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے وہ کریں، تو وہ تو بس اس طرح وہ گزر گئے 45 دن جب گزرے، تو میں نے استاد جی سے جب عرض کی تو استاد جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا، پھر میں آپ کو اجازت دوں گا اگر ہوگا تو وہ پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا مجھے ایک لڑکا بلانے کے لیے آ گیا کمرے سے، تو استاد جی بلا رہے ہیں، میں خیر چلا گیا، اب ڈر بھی بڑا لگ رہا تھا، اور استاد جی نے کہا بیٹھو، آ گئے، بیٹھا تو بخاری شریف کی اجازت استاد جی نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا تمہیں ہاں جو ہے نا اس میں سے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ کر لیں گے، دورہ حدیث وغیرہ بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت جو ہے مجھے اجازت مل گئی، پھر میرا جانا ہی نہیں ہوا، رحیم یار خان جو ہے ارادہ تھا کہ میں دورے کے بعد بھی جاؤں، استاد جی کو بتا، اب استاد جی کو پتا تو ہے کہ اب میں جامعہ کے اندر مفتی بھی ہوں اور سارا کچھ، کیونکہ ایک ساتھی گیا تھا ان کے پاس اجازت لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی میرا کہا نام لیا، تو انہوں نے کہا ہاں اس کو جا کے میرا سلام دینا، میرے نہ ان سے نہ ٹیلی فون نمبر تھا میرے پاس نہ کچھ تھا، اس زمانے میں تو ہم رکھتے ہی نہیں تھے اس طرح کی وہ، تو وہ پھر اس نے کہا میرا سلام دینا جا کے اس کو، تو اس طرح جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اس لیے علم کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ چاہے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ تھوڑی سی چینج کر لیا کریں، چاہے اگر ویسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ پہ ہی ہو جائیں، لیکن جگہ چینج کر لیا کریں کہ جناب کیا ہے، علم کے لیے کیا کیا، میں ایک قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے انشاءاللہ اس میں سے
تو بس یہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں بس اس کو دین کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دین کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. ورنہ ہم بھی کیا تھے، وہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے، R80 ریٹ اور C80 کیٹ ہم پڑھتے تھے جی. ریٹ R80 ریٹ اور C80 کیٹ، چوہے اور بلی کے علم کے اندر ہم جو تھے بند تھے. تو اللہ تعالیٰ کو بس پتہ نہیں کون سی بات پسند آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں لگا دیا. ورنہ نہ کوئی خوبی تھی نہ کچھ تھا، بس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جو ہے بس انہوں نے کھینچ لیا اپنی طرف، جو ہے بس انہوں نے خود کھینچ لیا. تو ورنہ میرے تو وہاں گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں مدرسے میں جاؤں گا پڑھوں گا. وہ تو مولویوں کو برا بھلا کہنے والا آدمی، مولوی تو یہ فلاں، ان کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. غریب فقیر لوگ ہوتے ہیں فلاں یہ وہ، روٹیاں مانگ مانگ کے اس کو ہم کہتے ہیں مندیفے کھاتے ہیں. یہ مندیفے جو ہیں روٹیاں لوگوں کے گھروں سے جو ہیں مانگ مانگ کے کھانے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا چیز پسند آئی تھی کہ چلو جی اس کو بھی جو ہے اس لائن پہ لگا دو. اور ایسا ایک میں خود بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا معاملے میرے ساتھ ہوں گے یا کیا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کبھی بندے کو نہیں وہ کہنا چاہیے. لیکن اگر دینی پڑھانے کی کوئی بات آتی ہے کسی جگہ کے اوپر بھی، تو میرے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں دینی اس پڑھانے کے اندر جو ہیں. تو ادھر کیا ہوتے ہیں وہ ایسے زبردستی کھنچاؤ کی ایک وہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی زبردستی مجھے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے پڑھانے کی طرف جو ہے. اور لیکن جو اچھا دنیاوی تعلیم کی کوئی جاب کوئی چیز ایسی وہ ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ مسائل کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں فوراً ہی جو ہے میرے لیے. تو میں وہاں سے کیا ہوتا ہوں، اس لیے میں بھاگتا ہوں کہ بھائی وہ جاب کو بھی نہیں کرنی. اگرچہ پیسے کے لحاظ سے بڑی مضبوط بھی ہوتی ہے کہ چلو ساتھ یہ بھی کر لو ساتھ وہ بھی کر لو، تھوڑا بہت ایسا ہو جائے کہ چلو جی ظہر سے پہلے یا اس ٹائم سے پہلے جو ہے نا فلاں چیز وہ کر لو، اور اس کے بعد جو ہے نا دنیا کا کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا 2-2.5 گھنٹے کا کام بھی کر لو. میں وہ دنیا کا 2-2.5 گھنٹے کا کام بھی اگر سوچنے کی بھی کرتا ہوں یا کوئی کاروبار کا بھی کچھ بھی، تو وہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا میرا، وہ کام نہیں ہوتا. بالکل جو ہے نا وہ ایسے ایسے کہ کوئی آ کے بند کر دیتا ہے بالکل، جو ہے کہ نہیں تمہارا راستہ یہ ہے ہی نہیں ہے، تمہارا راستہ صرف پڑھنا پڑھانا ہے بس، تم صرف پڑھاؤ پڑھو پڑھو پڑھاؤ بس، چھوڑ دو دنیا کو. تو یہ میں نے نہیں، میری اہلیہ نے بھی نوٹ کیا کہ یہ ایک کیا ہے اللہ کی طرف سے یہ جذب ہے، اللہ نے خود کھینچا ہوا ہے بس کہ بھئی اب تم ہمارے راستے کے ہو، اب تم کسی اور اس میں نہیں جا سکتے ہو. پتہ نہیں کب تک منظور ہے، جب تک ان کو منظور ہے. لیکن وہی ڈر لگا رہتا ہے کہ یا اللہ بس جب ایک دفعہ چن لیا تو اب اس جیسے وہ نہ کیجیے گا، کبھی مردود نہ کیجیے گا. اس میں سے جو ہے یوں کی وہ عطا ہے بس، نہ کوئی کمال ہے نہ کچھ ہے. خود بخود ہی سارا جو ہے نا میں خود حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو ہے نا لوگ بھی آ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے نا آفرز آ رہی ہوتی ہیں جابس کی، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب تھوڑا سا ٹائم دے دیں آپ صرف فلاں کر دیں. لیکن کیونکہ وہ اس سے تھوڑا سا میرے مدرسے کی پڑھائی کے اوپر یا پڑھانے کے اندر فرق آ رہا ہوتا ہے 2-2.5-3 گھنٹے کا جو ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ اللہ کی طرف سے نظام چل رہا ہوتا ہے. یا صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خاص دعائیں ہیں کہ ان کی وہ خاص دعائیں تھیں شاید.
کہ جو بس ان کا شاید یہی تھا، کیونکہ وہ خود پسند نہیں کرتے تھے کہ بھئی تم کسی اور کام میں جاؤ، بس وہ کہتے کہ بس پڑھنا پڑھانا ہی بس رہنا ہے، بس ساری زندگی ابھی اڑنا بچھونا یہی ہے بس۔ وہ میرے ساتھ جو ہے نا بس اس طرح کے ہی وہ چل رہے ہوتے ہیں، واللہ عالم کب تک یہ چلتا ہے یا کیا نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، کبھی ایسا وہ ہو ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں کسی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ اسی کے اندر ہی رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے، وہ جو ہے جس طریقے سے دے رہے ہیں، اور اتنا الحمدللہ اتنی ایسی وہ، میں کہتا ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ کیسے رزق کی کیسی بارشیں ہوتی ہیں، کس طرح چلتا ہے یہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک وہ معاملہ کیا ہوا۔ چلیں جی، اچھا جی، پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔